آج 25 رجب آخری جمعرات کا بڑا دن۔ آج جس گھر میں ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے تنگ دستی، غربت، بے برکتی، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لو۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے پھر اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، پھر ساری مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جولی پھیلا کر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رجب ایسا مہینہ ہے جو اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے، جو اپنے ساتھ کامیابیاں لے کر آتا ہے، جو اپنے ساتھ نورانی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لے، پھر اللہ آپ کو اپنی شان اور عظمت کے مطابق نوازے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال اور وظیفے پڑھتا ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جب اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے کوئی مانگنے والا جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جائے، جس کی تنگ دستیوں کو اللہ خزانہ غیب سے ختم فرما دے۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آج یہ وظیفہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ سے نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی۔ شہرت کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ رجب کی برکتیں فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 25 رجب آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔
تو ناظرین اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے پاس ایک مٹھی چینی رکھ لے اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ میری اولاد تابع فرمان ہو جائے۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ وہ شخص جس کے اگر کسی کام میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، سب کی سب رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی قرآن صورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج رجب کی 25 تاریخ جمعرات کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج اگر اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی رہے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ نے اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، اسی دوران آپ رب کریم سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ آج موقع ہے، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ یا غنیو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو مالدار ہو۔
جس کو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، جس کے پاس پاک صاف رزق ہو، ایسا رزق ہو جسے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو وہ صدقہ قبول ہو جائے۔ آج آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کوئی بھی گڑبڑ نہیں کیجیے گا۔ آپ نے یا اللہ یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا اللہ یا غنیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف کا طریقہ کار سمجھ لیا، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایسا بابرکت صفاتی نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام یا لطیفو سے پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ بس آپ نے آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی، اور دولت آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اب آپ نے یا لطیفو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، بے شک حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ناممکن حاجت اللہ کی بارگاہ میں مانگے، سوال کریں، وہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 21 بار یا لطیفو کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے، جسے آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ وہ جلالی اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جو بندہ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا ہے اسے اللہ پاک کی جلالت نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے جو کام آپ کا زندگی بھر نہیں ہوا وہ کام آج ہو جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھے، اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھے، تمام کی تمام بیماریوں سے شفا ہو جائے گی۔ اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتوں کی بندش سے نجات کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا غنیو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آج کل کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے، یا جہاں چرند پرند حشرات یہ چینی کھا جائیں، یا تو پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چینی کھائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی،
آپ کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔